بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد سورۃ البقرہ کی تفسیر اور تدبر کا سلسلہ دروس شروع کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اسے پڑھنے اور سمجھنے اور حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے ہم چند ایک فضائل سورت کے پڑھیں گے، کیونکہ یہ فضائل آپ تفسیر ابن کثیر سے یا کوئی بھی تفسیری کتاب ہے وہاں سے مکمل تفسیر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، یہاں صرف ہم اشارہ کریں گے۔ اور اس کے علاوہ شروع کی جو سورۃ البقرہ کی آیات مبارکہ ہوں گی تو ان میں قرآن کو کیسے سمجھنا ہے اور تدبر کرنا ہے اس کے بارے میں بھی چند چیزیں بتائی جائیں گی۔ اس لیے یہ انتہائی مختصر تفسیر ہونے کے باوجود شروع میں یہ تفصیل طلب ہوگی، کیونکہ اگر ہم علیحدہ کتابیں پڑھیں جو کہ تفسیر کو بیان کرنے کے لیے سمجھنے کے لیے ضروری ہیں تو ان میں سب سے بہتر وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی ہے جو کہ 900 صفحات سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس طرح اتنی لمبی کتابیں بہت ہی کم لوگ پڑھتے ہیں، تو اس میں حالانکہ پورے اس کے اصول مبادی اور اس کو کیسے سمجھنا ہے تفصیل کے ساتھ بیان کیے جائیں گے۔ تو اس میں ہم ساتھ ساتھ جہاں پہ ہمیں ضرورت محسوس ہوئی تو کچھ تفصیل کے ساتھ بھی اس کو بیان کریں گے، حالانکہ یہ مختصر ترین تفسیر ابن کثیر کی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی فضیلت میں کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ لکل شیء سنام وإن سنام القرآن سورۃ البقرہ، کہ ہر چیز کی بلندی ہوتی ہے اس کا سامنے کا حصہ ہوتا ہے، یعنی جس سے وہ اس چیز کی جو ہے عظمت اور شان جانی جاتی ہے۔ تو یہ سورۃ البقرہ یہ قرآن کا سلام یعنی کوہان ہے۔ فی آیت یہ سیدۃ آیت القرآن، آیت الکرسی اس میں جو ہے وہ جو ہے سب سے جو زیادہ عظیم ہے وہ یہی ہے، جیسے کہ ہمیں معلوم ہے۔ تو اس طرح یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ سورۃ البقرہ جو ہے یہ کوہان کی طرح ہے۔ مسند احمد بن حنبل کی ایک حدیث میں ہے کہ قرآن پڑھنے والے کو قیامت کے دن بلایا جائے گا، سورۃ البقرہ سورۃ العمران آگے آگے ہوں گے۔ اس کی 3 مثالیں دی گئی ہیں کہ بادل کی طرح یا سائے اور سائبان کی طرح یا پر کھولے پرندوں کے جھرمٹ کی طرح، یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ یہ حدیث پھر صحیح مسلم کی ہے اور اس کے علاوہ مسند احمد بن حنبل میں بھی بیان کی گئی ہے۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ 3 مثالیں ہیں اور یہ 3 علماء نے کہا کہ اس کے درجات کے اوپر منحصر ہے کہ اگر اس نے حفظ بھی کیا، اس کے احکام بھی جانے اور اگر لوگوں تک بھی جتنی اس کی استطاعت تھی پہنچایا تو کیا ہوگا کہ وہ پرندوں کی شکل میں جو ہے حشر کے میدان میں جب جو ہے سورج اتنی نزدیک ہوگا کہ انسان جو ہے وہ اس کی گرمی سے وجہ سے تڑپ رہے ہوں گے اور اللہ سے درخواست کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ امتحان شروع کیا جائے تو ہمیں بے شک جہنم میں بھی پھینک دیا جائے، کیونکہ انہوں نے اتنا مشکل دن دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے کہ اگر تو وہ اس نے حفظ بھی کیا اور زبانی جو ہے اس کو سمجھا تفسیر کی تو سارا کچھ تدبر بھی کیا تو اس کے لیے پرندے بن کے آ جائیں گے جو اللہ کا سفارش بھی کریں گے اور اسے کسی قسم کی حشر کے میدان میں تنگی اور تکلیف نہیں ہوگا بلکہ راحت اور سکون مل جائے گا۔ کیونکہ اور اس کے بعد جنہوں نے اس سے کم درجے کے کسی نے حفظ کر لیا، اس کے معنی نہیں آتے یا کسی کو معنی آتے ہیں اس نے حفظ نہیں کیا، تو جس کو معنی آتے ہیں اور اس کے احکام جانتا ہے تو وہ دوسرے نمبر پہ آ جائے گا، کیونکہ حفظ کرنا جو ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ حفظ کرنا اگر اس کے معنی مفہوم نہیں جانتا تو ہو سکتا ہے اس کے لیے وبال جان بن جائے۔ ہر ایک جگہ پہ مصحف پڑا ہوا ہے، حفظ کرنے کی تو ویسے تو ضرورت نہیں، لیکن کیونکہ اس میں لذت سکون اور راحت اس میں چاشنی اتنی ہے
کہ انسان جب اس کو پڑھتا ہے اسے سکون اور لذت ملتی ہے، وہ چھوڑ نہیں سکتا اس کو. تو اس لیے اسے حفظ کرنا جو ہے نا، وہ علماء نے کہا کہ اس کی اپنی جو ہے نجات کے ساتھ ساتھ دنیا میں راحت اور سکون کا سبب بن جاتا ہے. تو جس نے اس کے احکامات کو جانا بے فکر کیا تو اس کے لیے کیا بن کے آ جائیں گے؟ بادل بن کے آ جائیں گے، سایہ کریں گے حشر کے میدان میں، تو اس سے بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اسی طرح تیسرے درجے کے لوگ جو ہے ان کے صاحبان، یعنی اس کے جو ہے سائے کی طرح اس کی گرمی کو روکیں گے، لیکن ان کا درجہ ویسے نہیں ہو سکتا جن کا جیسے کہ دوسرے دو کا درجہ ہوتا ہے، جیسے علماء نے کہا. تو اس سے پتہ چل گیا کہ اس صورت کو اور صورت آل عمران کو ہمیں کوشش کر کے ہر صورت میں اس کو حفظ بھی کر لینا چاہیے، اس کے احکام بھی جان لینا چاہیے، اور اس کا بعد اس کو جو ہے ہم نماز میں پڑھیں تاکہ یہ ہمیں یاد رہے. اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، کہ اپنے گھروں کو مقابر نہ بناؤ، قبریں نہ بناؤ. کس وجہ سے؟ ان شیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فی سورۃ البقرہ، جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے گی اس گھر سے شیطان بھاگ جائے گا. اس وقت تو ہمیں سب کو معلوم ہے کس طرح کالا جادو، کس طرح شیطان نے گھروں میں ڈیرے لگائے. کہ بعض لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں، متقی ہیں، پرہیز کرنے، لیکن اگر اولادیں بیویاں نہیں پڑھتی تو اس قدر تنگی اور دکھ ہوتی ہے ان کو گھر میں رہنے میں، کیونکہ وہاں شیطانوں کے ڈیرے ہوتے ہیں. تو یہ اس سے میں پتہ چلا کہ قبروں میں قرآن مجھے نہیں پڑھا جا سکتا، کیونککہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ. تو ہمیں صاف طور پہ معلوم ہو گیا کہ قبروں میں قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے. یہ جو قرآن خوانی قبروں میں جا کرتے ہیں، قرآن خوانی تو ویسے بھی ثابت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں ان کی اولادیں فوت ہوئی ہیں، اس کے بعد صحابہ فوت ہوئے ہیں، تو کسی جھوٹی حدیث میں نہیں ملتا کہ وہاں یہ قرآن خوانی کی گئی ہے. باقی آپ خود سمجھ لیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو وہ کیسے دین ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہم نے کلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا کہ رسول ہے، وہ بتائیں گے تو ہم عبادت کریں گے. تو اسی طرح ہمیں معلوم ہو گیا کہ گھروں کو قبرستان بنانا نہیں ہے، بلکہ ہمیں پڑھنا قبرستانوں کو گھر نہیں بنانا کہ وہاں جا کے قرآن بھی پڑھنا شروع کر دیں. تو اس سے ہمیں پتہ چل گیا. اس کو بھی شیخ الالبانی نے، یہ ترمذی کی حدیث ہے کہ اسے احکام الجناز میں صحیح قرار دیا. تو اس کے بعد دوسری حدیث جو ہے وہ مسند احمد بن حنبل کی ہے، اور اس میں جو لفظ ہیں وہ کافی بخاری اور مسلم کے بھی ہیں، لیکن ہم اس کو مکمل پڑھیں گے. یہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث ہے. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنہ شافع لأصحابہ یوم القیامہ، کہ قرآن کو پڑھو یہ شفاعت کرنے والا ہوگا اپنے پڑھنے والے کی. اقرأ زہروان، دو نور پڑھو. البقرہ اور آل عمران کو نور کہا گیا. فإنہما، یعنی یہ ہدایت اور راستہ اور جنت میں جانے سے پہلے حشر کے میدان میں سایہ بن جائے گے اور انسان کو بچائیں گے جو 50,000 سال کا دن ہوگا. فإنہما یاتین یوم القیامت کأنہم غمامتان، کہ یہ اس طرح آئیں گی جیسے کہ بادل ہیں، اور غیایتان، یا پھر وہ صاحبان کی طرح سایہ کرتے ہیں. کانہم فرقان من طیر، گویا کہ وہ جھنڈ ہے پرندوں کے. تو اس طرح ہمیں پتہ چل گیا کہ سورۃ البقرہ اور سورۃ العمران قیامت کے دن جو حشر کے میدان میں جو انسان کو بچائیں گے اس کو ہر طرح کی تنگی اور مشکل اور دکھ کی گھڑی میں. تو یہاں پہ ہمیں ایک چیز اور یاد رکھ لینی چاہیے کہ جب یہاں کہا جاتا ہے نا کہ سورۃ البقرہ اور آل عمران آئیں گی تو وہ ان کا ثواب ہوگا، کیونکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. صاف ظاہر صفت جو ہے وہ مجسم نہیں ہو سکتی، وہ کوئی شکل اختیار نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں ان کی جو حقیقت ہے، مطلب کہ ان کے معنی تو پتہ ہے لیکن ان کی کیفیت کا ہمیں نہیں پتہ چل سکتا، اور نہ ہی وہ کبھی بھی کہ مجسم چیز اختیار کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ثم قال اقرأ البقرہ وإن اخذها البرکہ وترکها الحسرہ ولا یستطیع البترہ،
کہ سورۃ بقرہ پڑھو، اس میں برکت ہے، اس کو چھوڑ دیں گے، ہم نہیں پڑھیں گے، نہ یاد کریں گے، تو کیا حسرت رہے قیامت کے دن، حتیٰ کہ جنت میں بھی جانے سے حسرت ہو جائے گی اگر جنت میں انسان چلا جاتا ہے تو۔ ترک و حسرت ولا یستطیع باطلا، باطلا کی تفسیر جو علماء نے کی ہے کہ جو سستی کاہلی کا مارا ہوا ہے، یا جسے اتنی اللہ سے انس یا محبت نہیں ہے، یا اتنا ایمان نہیں کہ اس کو سورۃ البقرہ سمجھنے اور پڑھنے کی طرف راغب کر سکے۔ اور باطلا کے میں نے سہار بھی کیا گیا، جیسے ہم سب کو معلوم ہے کہ بعض کا جو کہان ہے یہ خبریں چوری کر کے دیتے ہیں، جیسے کہ بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، لیکن کیا ہے کہ اگر اس کے میں نے باطلا کے میں نے سہار ہے تو جادوگر آپ سب کو پتہ ہے کہ چاہے وہ مسلم ہے یا غیر مسلم، چاہے وہ یہودی اور نصرانی اور ہندو یا کچھ بھی ہو، یا غیر مذہب ہو، کوئی مذہب نہیں، ملحد ہے، زندگی ہے، تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی جو آسمانی کتابوں ان کی اہانت کرتے تھے۔ نعوذ باللہ چند لوگ تو ایسے بھی جو ان کو پیروں کے نیچے باندھ کے حماموں میں باتھ روموں میں لے کے جاتے ہیں، تو شیطان خوش ہو کے ان کو اگر جو ہے فرشتے مارے بھی تو شیطان اتنا خوش ہوتا ہے کہ ان کی ہیلپ کرتا ہے، اور کوئی ویسے اہانت کرتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ کیونکہ جو ساحر ہیں ان کو قتل کرنے کا حکم ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، تو اسی طرح ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ان کو جو ہے ساحر کو قتل کرنا کیوں جو ہے صحابہ کے زمانے میں تھا یا قتل کر دیا جاتا تھا، تو وہ بھی خبریں بتاتے تھے، پتہ چل جاتا تھا کہ یہ بغیر قرآن کی اہانت کیے اور بڑے بڑے جرم کیے ہے۔ اس لیے شیطان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ جو بندہ ساحر ہے نا، وہ شادی بھی نہ کرے، اس کا نکاح ایسا کیا جاتا ہے کہ عدت میں کر دے نکاح، یا ویسے کہہ دیا نکاح، تو یہ اسی سے خوش ہو کے شیطان عمل اور چلے ہوتے ہیں۔ تو یہ باب جو قتل ہے اور کفر ہے، کافر ہے اور مرتد ہے، خالد مخلد نار ہے، کیونکہ جس نے اللہ کی اور اللہ کے قرآن کی اہانت کی، چاہے وہ جانتا یا نہیں جانتا، یہ بھی ہے کہاں ہے، تو صرف ایک ہی صورت میں کہ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی توبہ نہیں ہے، کوئی اس کی مغفرت نہیں ہے، کوئی توبہ نہیں کرائی جاتی۔ اس لیے صحابہ بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں کہ جو بھی جس کا پتہ چلتا تھا کہ وہ کئی دفعہ تو ایسے ہوا کہ کوئی لوگ جو ہیں اپنے کرتب دکھا رہے ہیں اور کوئی لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو جادو کر رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں، تو وہ صحابہ نے تلواریں لے کے ان کو آ کے قتل کر دیا۔ تو یہ انتہائی خطرناک کام ہے کہ جو لوگ اس کو نہیں یاد کریں گے، پڑھیں گے نہیں، کہ کتنی حسرت ندامت کا سبب بن جائیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں پڑھنے اور سمجھنے کی اور اسے عمل کرنے اور آگے پھیلانے کی ہم سب کو توفیق دیں۔ تو اس طرح ہم انشاءاللہ سورۃ جو ہے وہ تفسیر شروع کریں گے۔ سب سے پہلے جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ حروف مقطع ہیں، الف لام میم یہ علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں۔ حروف مقطعات کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ اختلاف پایا جاتا ہے، اور ان میں سے کوئی چیز بھی ثابت نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں اس کی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کیا ہے کہ جیسے تفسیر ابن کثیر میں یا ابن تیمیہ نے یا بڑے بڑے علماء نے کہا کہ حروف مقطع اللہ نے اس لیے کئی صورتوں کے ساتھ آگے 20-21 کے قریب صورتیں ہیں جن میں ہے یہ، تو وہ اس لیے ہے کہ وہ ساری دنیا کو چیلنج اور ان کو تحدی اور ان کو بتانا ہے کہ تم یہ حروف تہجی ہے، تم انہی سے بات کرتے ہو، دن رات سنتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، اس قرآن کی طرح کوئی ایک صورت بنا کے لا دو، کیونکہ قرآن کی طرح صورت بنانا، اس میں جو نثر ہے، جو نظم ہے، جو چاشنی ہے، جو غیب کی باتیں ہیں، وہ کوئی بھی بندہ عاجز ہو جاتا ہے۔ مشرکین مکہ نے کتنی بڑی جنگیں کی، بھائی نے بھائی کو قتل کیا، باپ نے قتل کیا، کس لیے؟ وہ نہیں کہہ سکتے تھے ہماری زبان ہم اس کو عاجز آ گئے تھے، بلکہ وہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ کس طرح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ حرم کے اندر جب تلاوت کرتے تھے تو کس طرح راتوں کو چھپ چھپ کے سنتے تھے، اور جب ایک دوسرے کو ان کو پتہ چلتا تھا تو کتنی وہ کہتے تھے، قسمیں دلاتے تھے کہ اب نہیں سنیں گے، اب ایک دوسرے کو۔ تو لیکن کیا ہے، اس کے اندر جو چاشنی، جو مٹھاس ہے، اور جس کے اندر جو مطلب کہ علم ہے، وہ اس قدر ہے کہ جو عربی لوگ جانتا ہے ان کے دل کھینچے چلے آتے ہیں، دل ان کے پھٹ جاتے ہیں۔ لوگوں نے کتنے شعر و شاعری تھی پورے عرب میں،
بچہ بچہ شاعر بنا ہوا تھا. جیسے یہ قرآن آیا سب خاموش اور بند ہو گئے. بڑے بڑے شاعروں نے جب قرآن کی کوئی آیتیں سنی تو کہا کہ اس کے بعد ہم شعر و شاعری کرنا بند کر دیں گے چاہے مسلمان ہوئے یا نہیں ہوئے. تو یہ ہمیں کہ اللہ نے یہ چیلنج دیا ہوا ہے کیونکہ غور فکر کرنے سے کہ صورتوں جن کے آگے یہ لفظ مقطعات آئے ہیں تو ان سے پہلے جب آئے ہیں تو اس کا میں نے کیا بنتے ہیں کہ یہ تحدی ہے. کیوں کہ اس کے بعد قرآن کا ذکر ہے, اس کے بعد کتاب کا ذکر ہے. تو اس لیے علماء نے تدبر اور غور سے کہا کہ یہ تحدی اور یہ چیلنج ہے قیامت تک کے لیے موجود ہے کہ کوئی انسان اس روئے زمین کا جتنی مرضی عربی پڑھ لے, پوری دنیا کی پڑھ لے, لیکن اس جیسی کوئی ایک صورت نہیں لا سکتا بنا کے. وہ انشاءاللہ ہم آگے تفصیل کے ساتھ وہ پڑھیں گے. تو ہمیں اس وقت یہی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کوئی چیز ثابت نہیں ہے. آپ بے شک تفسیر ابن کثیر میں چلے جائیں, وہاں پہ آپ کو جو ہے 5-6 صفحات میں مل جائیں گی, لیکن وہ ساری کی ساری کوئی بھی جو ہے وہ ثابت نہیں ہے. اس طرح ہم پڑھتے ہیں کہ ذالک الکتاب, ذالک اس میں اشارہ ہے, یہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے. قرآن کا اسلوب ہے کہ جو نزدیک کے لیے اسے بعید کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے بعض اوقات, اور جو بعید کے لیے اسے نزدیک کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے. تو ذالک الکتاب یہ قرآن, کیونکہ لوگوں نے کئی مفسرین نے کہا کہ ذالک کیونکہ بعید ہے تو اس لیے تورات اور اس سے مراد ہے تورات اور انجیل. تو نہیں, اس سے ایسا کوئی مراد نہیں, کوئی ایسی بات نہیں نکل سکتی, خام تکلف ہے. تو اس لیے ہمیں بخاری کی جو حکایت ہے معمر بن مثنیٰ سے, تو اس میں زمخشری جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اشارہ الف لام میم جو ہے یہ اسی طرح کا ہے, یہ دور کا ہی ہے, لیکن یہ بعض اوقات کسی چیز کی عظمت پہ دلالت کرتا ہے, اس کی حکمت میں. یعنی جیسے کہ قرآن میں جو ہے وہ اس کی عظمت اور شان کے بارے میں بیان کیا گیا, تو اس لیے ذالک کا استعمال ہوا. تو ایسی کوئی بات نہیں. تو جیسے کہ قرآن میں اور جگہ پہ استعمال ہوا کہ لا فارض ولا بکر اوان بین ذالک, کہ نہ یہ بوڑھا ہے اور نہ اتنا یہ جوان ہے. جو بکرا ہے جس کے بارے میں احکام ہے کہ اس کو ذبح کرنا ہے, بین ذالک ان کے درمیان ہے. یہ بعض مخاطبوں کے ساتھ ہو رہی ہے, لیکن ذالک کہ اس کی طرف اشارہ آ گیا کہ دور کے لیے. تو اسی طرح اور بھی بہت سے آتے ہیں, لیکن ہمارا یہ کیونکہ مقصد نہیں ہے تو اس لیے ہمیں یہی جاننا چاہیے کہ یہ اس میں اشارہ دور کے لیے ہوتا ہے اور یہ نزدیک کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے, دونوں طرح استعمال ہو سکتا ہے. اور بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ دور کے لیے استعمال یہاں کا کیا گیا کیونکہ وہ ان کی مد نظر بڑے صغیر پاکستانی ہوں گے جہاں پہ قرآن مجید کو نہ سمجھا جاتا ہے, صرف پڑھا ہی جاتا ہے. تو ان ذالک الکتاب تو ان سے تو بہت دور ہے, انہیں تو پتہ ہی نہیں یہ کتاب کیا ہے. خود کتاب ان پہ دن رات لعنت کرتی ہے, وہ پڑھتے ہیں تو انہیں پتہ ہی نہیں کہ اس میں کیا چیز ہے. تو اس کا مقصد اس کا کیا ہے قرآن کا کہ تدبر کرنا ہے, بلکہ جو تدبر نہیں کرتا کیا تدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کہ قرآن میں جو تدبر کیوں نہیں کرتے. یہ سورۃ محمد کی آیت نمبر 24 ہے. تو تدبر کیوں نہیں کرتے, غور. تدبر کا مقام جو آتا ہے پہلے معنی مفہوم لغتاً شرعاً, اس کے بعد وہ ہے اس کی جو شرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, اس کے بعد جو ہے اس کا جو ہے قرآن کی ساری تفسیر جب اسے آتی ہوگی تو وہ آپس میں جو ہے ان کی آیت کو ملا کے تدبر کر سکتا ہے, حدیثوں سے کر سکتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا تدبر جو ہے جو جدید ترین ٹیکنالوجی ہے جو انکشافات ہو رہے ہیں ان کے ذریعے تدبر کر سکتا ہے سامنے لا کے. تو تدبر جو ہے وہ آخری درجہ ہے. تو اس میں ہم اس کتاب میں کوشش کریں گے جو تدبر کی کتاب شیخ الاسلام ابن قیم الجوزیہ کی جو کہ الاضواء المنیر کے نام سے ہے, اس میں ان کے سارے اقوال اکٹھے کیے گئے ہیں کتاب سے. تو اس کی شرح میں تدبر بہت زیادہ پایا جاتا ہے کیونکہ یہ تفسیر جو ہے وہ ہے ہی تدبر کے اوپر. تو انشاءاللہ ہمیں جہاں پہ ضرورت محسوس ہوگی ہم وہاں پہ تدبر کے بارے میں وہاں سے جو ہے اس کو بیان کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. تو یہاں پہ ہمیں پتہ چل گیا کہ جو یہ اس میں اشارہ کوئی ایسی بات نہیں, یہ قرآن مجید کے لیے استعمال ہوا. تو اگر بڑے فکر کے لوگ کہتے ہیں کہ واقعی ہم نے قرآن کو
غلافوں میں باندھ کے رکھا ہوا ہے، اگر پڑھتے بھی ہیں تو اسے جو ہے پڑھتے ہیں صرف اس لیے کہ ثواب ہوگا، لیکن ان کو تو یہ نہیں پتا کہ کرا یا کراؤ کہ میں نے کیا کرا کر یا کراؤ کہ جمع کرنا ہوتا ہے، وہ یہ دل میں جمع ہوگا، یہ احکامات میں جمع ہوگا، اس طرح تلاوت کرنا، کی تلاوت کرنا کہ اس کو فالو کرنا، پیروی کرنا، جب پتہ نہیں کیا ہے. یہ تو اسی طرح نا جس طرح ہم آمنت باللہ و کتبہ و رسلہ کتابوں میں ایمان لے کے دن رات کہتے ہیں اللہ کے رسول میں ایمان لے، نہ ہمیں پتہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے. جب پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہے تو ہم ایمان کس چیز پہ لے کے آئیں گے؟ ایمان تو تصدیق کرنی ہے، ایمان تو پتہ کرنا ہے کہ اللہ کس چیز پہ کہہ رہے ایمان لاؤ، میری توحید پہ، میری صفات پہ، میرے افعال پہ، تو تاکہ اللہ کی عظمت شان اور قدرت آپ جان سکے. جب ہم یہ کہہ کے کہ ہم قرآن پہ ایمان لے کے ہیں اور بعد مانے جو ہے وہ جو لوگوں کی جنہوں نے اپنی اپنی دکانیں چلا رکھے ہیں، جنہوں نے اپنے اپنے دھندے بنا رکھے ہیں لوگوں کو لوٹنے کے، گمراہ کرنے کے، وہ کہتے ہیں قرآن کو نہ سمجھو. اللہ نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور جھوٹوں اور کذابوں نے کیا کہا کہ اس کو نہیں ہاتھ لگانا، پڑھنا نہیں، سمجھنا نہیں. تو یہ تو ہر بندے کی جس کی عقل ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں قرآن کو پہ ایمان لے کے آؤں، تو وہ کہتا ہے جواب نہیں دے سکتا بھی میں تو اس پہ ایمان پہ لے کے آنا، مجھے پتہ چلے گا تو میں ایمان لے کے آؤں، میں کس چیز پہ ایمان لے کے آؤں؟ جس چیز کو میں نے جانتا نہ سمجھنا نہ کچھ کیا اس پہ میں ایمان لے کے آؤں، کس چیز پہ میں. تو میں انشاءاللہ اس کو ذالک الکتاب لا ریب فیہ کو ہم انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھنے کی کوشش کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.